نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص زینت مسند صدارت ہمارے بزرگ، ہمارے مربی حضرت علامہ مولانا میاں منیر احمد نقشبندی صاحب زیدہ مجدہ الکریم، میری اور آپ کی خوش بختی کہ ہم ان کے والد گرامی کے عرس کی تقریب میں حاضر ہیں، جو ایک عالم دین تھے، صوفی تھے، مفتی تھے، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کسی شخص کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے کہ اس کے دنیا سے جانے کے بعد اس کی اولاد اس کو دعاؤں میں یاد رکھے، اس کی نیکیوں کا ذکر کرے، اس کی خدمات کا ذکر کرے، اور یہ اولاد کے لیے بھی خوش بختی کی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنی آنے والی نسل کی تربیت کر رہا ہے کہ جس طرح میں نے اپنے ماں باپ کو یاد رکھا ہے تم بھی اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے 5 حق ایسے ہیں جو اولاد کے ذمہ پھر بھی باقی رہتے ہیں۔ ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ والدین کی تجہیز و تکفین کرنا یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ والدین نے اگر کسی سے کوئی وعدہ کیا ہو اس وعدے کو پورا کرنا۔ تیسرا، اگر کوئی وصیت کی ہو اس وصیت کو پورا کرنا۔ چوتھا فرمایا والد کے دوستوں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا کہ جس سے والد کو قبر میں راحت پہنچتی ہے، والدہ کی سہیلیوں کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنا جس سے ماں کو قبر میں راحت پہنچتی ہے، اور آخری بات فرمایا اولاد کے ذمہ ماں باپ کا دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اولاد اپنے والدین کو اپنی مغفرت کی دعاؤں میں یاد کرتی رہے۔ بڑی خوش نصیب ہوتی ہے وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کے ان حقوق کو بھی ان کے دنیا سے جانے کے بعد یاد کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے وہ جنت کے اندر یہ دیکھتا ہے، اگر وہ اہل جنت سے ہو، کہ جنت میں اس کے درجے مسلسل بڑھ رہے ہیں، مسلسل اس کے درجات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ دنیا دار العمل ہے، میں تو دنیا سے آ گیا، عمل کا سلسلہ بند ہو گیا، اب یہ جو اعمال کے اندر مسلسل اضافہ ہے اور اعمال کی وجہ سے جنت کے درجوں کا بڑھنا ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ میں تو عمل نہیں کر رہا، میں تو یہاں اہل جنت میں ہوں، جنت کے اندر موجود ہوں، تو اب درجات کیوں بڑھ رہے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یہ تیرے عمل کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تیری اولاد کی مغفرت کی دعائیں ہیں جو جنت میں تیرے درجوں کو بلند کر رہی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا نیکیوں والا کھاتا بند کر دیا جاتا ہے، اس کے اعمال کا کھاتا بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 نیکیاں ایسی ہیں جو مرنے والے کو قبر کے اندر مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہیں۔ اور اس میں ایک پیغام ہے آپ حضرات کے لیے جو حضرت علامہ محمد دین رحمۃ اللہ علیہ کا بھی پیغام تھا، کہ کیونکہ علم کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ پہلی بات تو فرمائی کہ اس نے کوئی صدقہ جاریہ کیا ہو، اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ دوسری بات فرمائی کہ اس نے کوئی ہنر یا علم نافع کسی کو سکھایا، وہ آگے منتقل ہوتا رہا، اس کا فائدہ بھی مرنے والے کو قبر میں پہنچتا ہے۔
اور تیسری بات فرمائی کہ نیک اولاد دنیا میں چھوڑ کر گیا، وہ نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہی، اور اس دعا کی وجہ سے مرنے والا قبر کے اندر راحت اور سکون پاتا رہا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میت کے لیے مغفرت کی دعا سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں ہوتا۔ اور آج چونکہ ہم ایک عالم دین کے عرس میں شامل ہیں، اور عالم دین وہ ہے جو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، کیونکہ نبی اپنی وراثت کے اندر درہم نہیں چھوڑتے، دینار نہیں چھوڑتے، سونا چاندی نہیں چھوڑتے، غلام اور کنیزیں نہیں چھوڑتے، وہ اپنی وراثت کے اندر علم چھوڑ کر جاتے ہیں، اور اس علم کے وارث علماء کو کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بازار میں گیا، میں نے لوگوں کو دیکھا، لوگ تجارت کے اندر مصروف ہیں، ہر ایک کاروبار زندگی کے اندر مصروف ہے، تو میں نے آواز دی، لوگوں آؤ مسجد نبوی کے اندر حضور اپنی وراثت تقسیم کر رہے ہیں، جو نبی علیہ السلام کی وراثت سے حصہ لینا چاہتا ہے وہ آئے نبی علیہ السلام کی وراثت سے حصہ وصول کرے۔ حضرت ابو ہریرہ